ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بلائیے اپنے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کسی سے بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو بحث مباحثہ بھی احسن طریقے سے کرو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بے شک تمہارا رب خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، بمن ان لوگوں کو، ضل جو گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے. اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ اللہ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پا چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. دیکھو پہلے بھی درس میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ دین کی واعظ و نصیحت کرنی ہو تو اس میں اپنے مخاطب کی سمجھ اور اس کی عقل کا لحاظ کرتے ہوئے بات کریں. ایسی بات بھی نہ کی جائے کہ متنفر ہو جائے، پریشان ہو جائے، تنگ ہو جائے. اس سے منع کیا گیا. موعظہ حسنہ، حکمت بھی فرمائے، موعظہ حسنہ بھی فرمائے. موعظہ حسنہ سے مراد کیا ہے کہ مخاطب کو اس طریقے سے بات کی جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی بڑائی آ جائے، اللہ کے دین کی عظمت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اور اللہ کے حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اور دین کی اہمیت اور آخرت کی تیاری کی اہمیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے. موت کی تیاری کرے، موت اس کو یاد رہے. یعنی موعظہ حسنہ یہ کہ اس طریقے سے بات کرے کہ آدمی کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے اور جنت کا مشتاق بنے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں آخرت میں ان پر یقین کرے، اس کی تیاری کرے، اور جو اللہ کی طرف سے وعیدات ہیں ان وعیدات کو سامنے لائے تاکہ اگلے بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے. عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی واعظ و نصیحت میں کسی کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہیے. واعظ و نصیحت میں کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کی جائے کہ جس سے اس کو وحشت ہو جائے. کہ اللہ قرآن میں فرما رہے تم لوگوں کو سناؤ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے. یہ ڈرانا. اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی
نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، جہنم میں جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کی سزا بتا دی۔ اب دین ہے نا، دین تو دین اوامر کا نام بھی ہے، یعنی اچھی باتوں کا بندہ حکم کرے، اچھے کاموں پہ لوگوں کو لائے، اور نواہی برائی سے لوگوں کو بچائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، جہنم سے، عذاب قبر سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اس لیے آپ کو نذیر فرمایا۔ اور بشیر بھی ہیں، گویا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنا کر اللہ کی طرف لاتے ہیں، خوشخبری سنا کر اللہ کی طرف ان کو مائل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موعظ حسنہ ہے۔ تو میں لوگوں کو موعظ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف لے آؤں، یعنی کبھی سخت وعیدیں سناؤ، کبھی زبردست بشارتیں سناؤ، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت میں ہیں۔ اب جو قرآن میں ہے وہ دین ہے، سارا قرآن دین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، جتنی احادیث ہیں، وہ بھی دین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عذاب قبر کا تذکرہ بھی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قبر میں ایک نافرمان پر 99 اژدہے مسلط کیے جائیں گے، جو اس کو ڈانٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، اور ان کا اتنا زہر ہوگا، حدیث ہے، حدیث ہے، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، ان کا اتنا زہر ہوگا کہ اگر وہ اس زہر کا ایک قطرہ اگر دنیا میں زمین کے اوپر پھینک دیا جائے تو پوری زمین کی ساری چیزیں وہ جل جائیں، اتنا خطرناک زہر ہوگا، مشرق مغرب شمال جنوب تک وہ سارا پھیل جائے گا۔ اسی طرح جہنم میں جہنمیوں کا جو لباس پہنایا جائے گا، اس لباس کو، لباس کے ایک حصے کو اگر اس کو مشرق کے آخری کنارے میں، جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، اس کنارے پر اس کو لٹکا دیا جائے تو مغرب شمال جنوب پوری دنیا زمین آسمان تک ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائیں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، اس کے اندر جو چیزیں یہ حدیث میں ہے۔ اب یہ حدیث میں ہے، اور اسی طرح جنت کے جو فضائل ہیں، جنت کے فضائل وہ بھی احادیث میں ہیں، قبر کی راحتیں وہ بھی احادیث میں ہیں۔ تو اس لیے موعظ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ کبھی پیار محبت سے بات کرو، اور کبھی آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث آپ کے سامنے سنا دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سے کافی زمانے کے بعد جب واپس آیا تو میرے ہاتھ پیر پھٹے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے، تو گھر والوں نے میرے ہاتھوں میں، میرے پیروں میں زعفران لگا دیا۔ اب زعفران وغیرہ یہ مرد کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور رنگ وغیرہ لگانا، مہندی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زعفران یہ خوشبوئیں وغیرہ یہ عورتوں کی خوشبوئیں مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کافی زمانے کے بعد آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب تو دے دیا،
لیکن فرمایا بھائی مت بیٹھو، جاؤ جلدی، یہ دھو کے آپ تو جائز نہیں ہے مرد کے لیے. اٹھا دیا، میں جا کے جلدی جلدی جا کے دھو کے آیا. اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. صحابہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتے آپ کی فلاں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اس لیے وہ اعراض فرما. یہ ایک دم جیسے وہ حدیث میں آپ کو سنائی، وہ حضرت کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ موجود نہیں تھے، وہ بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھتے تھے، حدیث میں نے آپ کو سنائی. اور اسی طرح اپنے شلوار، اپنے دھوتی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر موجودگی میں جب ان کا تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا یار بڑا اچھا آدمی ہے یہ، میرے صحابی بڑا پیارا بندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کاش یہ اپنے بال چھوٹے کر دے، کاش یہ اپنے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے. صحابہ کرام کو بتا، صحابہ کرام نے جا کے بتایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. وہ فوراً جا کر بال کٹوا دیا، سنت کے مطابق کیا. اور وہ خود فرماتے ہیں اس کے بعد سے آدھی پنڈلی سے نیچے میری چادر، میری شلوار، میری دھوتی آدھی پنڈلی سے پھر کبھی نیچے نہیں گئے، پھر کبھی نیچے نہیں گئے. اسی طرح ایک صحابی کو فرمایا، وہ بڑے بڑے مونچھیں رکھتے تھے، بڑے مونچھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے تم اپنے مونچھیں خوب کم کیا کرو، خوب کترایا کرو، انشاءاللہ میری ملاقات آپ کی جنت میں ہو. کیا صحابت. تو وہ فوراً گئے اور جا کر اپنے مونچھیں جو ہے نا وہ ختم کر. مونچھیں بالکل، وہ یہ مصنون طریقہ ہے کہ مونچھوں کو اپنے کینچی سے اس طرح پھیرنا وہ صحیح نہیں ہے. کینچی سے چھوٹا، اس طریقے سے چھوٹا کیا جائے کہ جیسے اس طرح پھیر دیا گیا ہو ایسے لگے، یہ بھی جائز ہے. تھوڑا سا بال نظر بھی آئے، یہ بھی جائز ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کو سامنے تنبیہ فرماتے تھے، ایک نے جلدی جلدی نماز پڑھی، بلایا ان کو اور فرمایا سلام پھیر کے آیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو. قوم فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز تو پڑھی تھی. 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نماز کا یہی طریقہ تھا جو میں پڑھ رہا ہوں. پھر آپ نے بٹھا کے ان کو سمجھایا. یعنی بہت سارے ایسے. اور اسی طرح آپ یہ بھی کرتے تھے کہ بھائی نئے نئے مسلمان تھے نا، اب نئے نئے مسلمان ہو گئے، دین کے بالکل سمجھ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کوئی کسی سے کوئی ایسی بات ہوتی اس کو بلا کے سمجھا دیتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی کرتے تھے، اور بھائی بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور بھائی یہ کام ٹھیک نہیں. وہ صحابی خود سمجھ جاتے تھے اور سب کو پتہ چل جاتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب موعظ حسنہ میں داخل ہے، سب موعظ حسنہ میں داخل ہیں. اور کبھی جلال میں آپ بات فرماتے، کبھی بالکل نرمی سے اور بہت اچھے انداز میں آپ بات فرماتے تھے. تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کے داعیوں کو، دین کی طرف بلانے والوں کو رب ذوالجلال نے 2 باتیں فرما دی. ایک تو حکمت کا تقاضا دیکھ کے وہ کرو، کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو تنگ مت کرو، کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ان کو مجبور مت کرو. جتنا وقت ہے، جتنا وقت دے سکتا ہے اتنی بات کرو. وقت نہیں ہے تو اس وقت نصیحت مت کرو، کسی اور وقت میں کرو. یہ حکمت کا تقاضا. اور موعظہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا موعظہ حسنہ یہ کہ ایسی بات کرے کہ اگلے بندے کا دل موم ہو جائے
اللہ کی محبت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، دین کی محبت، صحابہ کی محبت اور دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت اس کے دل میں آ جائے، علماء کی اہمیت آ جائے، دینداروں کی اہمیت آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ موعظے